بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا سلسلہ جو ہے وہ سورہ نور اور سورہ نور میں بھی مباحث آیات عفق کے بعد جو کچھ مسائل تھے اسلامی معاشرے کی جو خد و خال تھے اس سے متعلق جو ہے کچھ مضامین تھے جن کو ہم پڑھ رہے تھے۔ کوشش یہ ہوگی کہ آج ایک عنوان ہے جس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے قرآن مجید نے واقع عفق کے جتنے بھی نتائج ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد جو آخری آیت بیان کی، آیت نمبر 26 سورہ نور کی آیت نمبر 26، اس میں الخبیثین اور الخبیثات کا تذکرہ ہوا تھا اور طیبین اور طیبات کا تذکرہ ہوا تھا، اور اس میں عرض کیا تھا کہ عموماً افراد جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالعموم جو معاشرہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر افراد کی بات ہو رہی ہے، تو عموماً اہل سنت برادران اس سے یہ استفادہ کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے کہ جی یہاں پر مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زوجہ عائشہ ہیں، ان سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ بشریت کا قانون یہ ہے کہ خبیث لوگوں کے لیے خبیث ازواج ہوتی ہیں اور طیب لوگوں کے لیے طیب ازواج ہوتی ہیں، تو لہٰذا قرآن نے گواہی دی ہے کہ عائشہ جو امہات المؤمنین عائشہ جو ہیں وہ ان کی عصمت اور ان کی طہارت اور اس سے متعلق یہ آیات ہیں۔ تو تقریباً تفصیلی ہم نے گھنٹہ پوری بحث کی اس موضوع پر کہ یہ آیات ان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اہل سنت کے جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ یہاں پر کلام کی بات ہو رہی ہے کہ بری باتیں برے افراد سے صادر ہوتی ہیں اور اچھی باتیں اچھے افراد سے صادر ہوتی ہیں، یہ یہاں مراد ہے، اور اس کو تفصیل سے پھر کھولا اور پھر تاریخی حقائق اور حدیثی منابع سے بھی یہ ثابت کیا کہ یہ ان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے ہی نہیں تاریخ کے اندر، ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ برے لوگ ہیں ان کی اچھی بیویاں ہیں اور اچھے لوگ ہیں ان کی بری بیویاں ہیں، اور وہ تاریخ میں جو مثالیں ہیں قرآن نے جو بیان کی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو چند مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی تھی، یہاں تک یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید بالعموم مدنی صورتوں میں اسلامی کے جو اسلامی مملکت کے جو اقدار ہیں، اسلامی معاشرے کے جو اقدار ہیں اور اسلام کے تہذیب و تمدن کی کچھ اکائیوں کو جو بہت مہم ہے ان کو بیان کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ مدنی صورتوں کو جب دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اسلامی معاشرہ کو بنانے کے جو ہے وہ قوانین بیان کیے جا رہے ہیں اور عموماً ان موضوعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیات کے جو 4 آیات ہیں، یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ضرور اس کو دیکھیں گے۔ اس کی پہلی آیت پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے، اور پھر لیکن اس سے آج ہم نے آیات کی بجائے اس کے تفسیری عنوان کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے، یعنی ایک مقدماتی عنوان ہے اس کو ہم بیان کریں گے، اور بہت مہم ہے وہ عنوان، عموماً کم بیان ہوتا ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ افراد کے جو ایمان لائے ہیں ان سے خداوند عالم خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ اب یہ اہل ایمان کی کچھ شرائط ہیں جو ایک الگ جداگانہ بحث ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہا تو کیا مراد ہے، یعنی کیا صورتحال ہونی چاہیے گھر کے اندر، فرد کے اندر، اس کی قلبی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کی فکری کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ اس سے خطاب ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ذکر نہیں کر رہے، ابھی ہم سادہ انداز میں اے اہل ایمان ان سے خداوند عالم خطاب کر رہا ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ، جو میرا ذاتی گھر ہے، میرا اپنا گھر ہے، اس گھر کے علاوہ اگر کسی کے بھی گھر جاؤ تو یہاں پر ایک مہم چیز ہے، وہ کیا کہ اس کے گھر کبھی داخل نہ ہو۔ لا تدخلوا، داخل نہ ہو، منع کیا گیا، کسی گھر کے علاوہ داخل نہیں ہونا، اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، کسی گھر داخل نہیں ہونا۔ حتیٰ ایک شرط ہے، داخل تو ہونا ہے لیکن شرط کیا ہے، ایک بنیادی طور پر شرط ہے کیا، تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ بنیادی طور پر 2 معاملات بیان کیے گئے، ایک تو تستأنسوا، سوال کرو، پہلے اجازت چاہو، بغیر اجازت کے کسی گھر چلے جانا یہ اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف ہے۔ اچھا یہ چھوٹی اکائی ہے، اسلامی تہذیب و تمدن ایک بڑا عنوان ہے، لیکن وہ ضمن میں ایک عنوان کو کیونکہ بہت مہم ہے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ حیران ہو گئے کہ 4 آیات ہیں اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے، 4 آیات کا خداوند عالم نے انتخاب کیا ہے اور عنوان کو الگ انداز میں پوری ایک تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ تو یہاں سے شروع کیا، ایک جزئی امر سے شروع کیا، دوبارہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس کے اندر دیہاتی بھی مراد ہیں، اس کے اندر شہری بھی مراد ہیں، اس کے اندر جو امریکہ میں رہتے ہیں وہی مراد ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، تو تمام مراد شامل ہے نا، ہر نوعیت کے معاشرے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ افریقہ میں رہتے ہیں دنیا، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ قانون ہے جو یا ایھا الذین آمنوا کے اندر جو بھی آ گیا اس کو اس پر عمل کرنا ہے۔ کیا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کو چھوڑ دو، اپنے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی گھر میں بھی داخل ہو جاؤ تو یہاں تک کہ جب تک تستأنسوا، اجازت نہ مانگو، سوال نہ کرو، پوچھو نہیں، گھر میں نہیں جانا، ایک بات۔ وتسلموا علی اہلہا، اور ان پر سلام کرو۔ تسلموا کا پوری ایک الگ وادی ہے، ایک معرفت کی وادی ہے، ایک سادہ وادی ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے یہاں پر، صرف اور صرف جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ سلام کرنا ہے اور اجازت لینی ہے، اجازت ملے تو جانا ہے۔ اجازت کا مطلب یہی ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ
جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں بعض اوقات کو کہتے ہیں کہ یوں کیا اور چلے گئے، نہیں، یہ تسلمو کے ضمن میں شاید آ جائے، حالانکہ یہ تسلمو نہیں ہے، یہ کون سا تسلمو ہوتا ہے؟ بس تستانسو اجازت چاہنا ہے، اجازت کا مرحلہ ہے. آپ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی افسر کے کمرے میں جاتے ہیں تو کیسے ہوتے؟ آپ اجازت لیتے ہیں، اجازت ملتی ہے تو جاتے ہیں. تو خداوند عالم نے ایک احترام، ایک عزت، ایک شرافت، ایک کئی فلسفے ہیں اس کے، لیکن خداوند عالم نے یہ اتنا مہم تھا کہ اس کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. اے مومنین، داخل نہیں ہونا کسی گھر کے اندر جب تک اس سے اجازت نہ لے لو. تو اجازت کے بدلے میں جب جواب نہ ملے تو اس وقت تک نہیں جانا ہوا. تسلموا علی اہلھا، اور اس کے اہل پر سلام بھیجنا ہے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو، اس سے نصیحت حاصل کرو تو یہ بہت بہتر ہے. یہ بہت سارے مسائل کا یہ حل ہے. اب یہاں بیوت سے مراد تمام چیزیں شامل ہیں. یہاں پر بیوت سے مراد صرف وہ جی میرا کرایہ کا مکان تھا تو میرا فلانا مکان تھا تو یہ تو ڈیرا تھا، جو ڈیرے میں تو ایسا نہیں ہوتا تو فلانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی شے بیت میں داخل ہو جاتی ہے اس میں یہ چیز شامل ہے، یہ شرط شامل ہے. اب وہ کرایہ کا گھر ہو، دکان ہو، جگہ ہو، ہر وہ چیز کی جو پرائیویسی جہاں ضروری ہے وہاں پر آپ نے کبھی داخل ہونا ہے اس کے لیے تو اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہونا، اور سلام کیے بغیر داخل نہیں ہونا. یہ ایک بنیادی قانون ہو گیا. آگے دیکھیے، میں نے ابھی آیات کو بیان نہیں کرنا، آیات میں تفصیل اچھی خاصی ہے، لیکن کسی اور عنوان کی طرف ہم نے جانا ہے. یہ دیکھیے آگے دیکھیے، اس یہاں تک کافی نہیں، یہاں تک کفایت نہیں کیا قرآن مجید نے. خداوند عالم کے وحی نے اس بات کو مزید بیان کیا ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. توجہ کیجیے گا. اور اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، آپ گھر میں چلے گئے، آپ کو کوئی کام ہے، کوئی بھی وجہ ہے، آپ گھر میں یعنی آپ گھر میں جانے کے لیے آئے ہیں، دروازے پر موجود ہیں، گھر میں کوئی فرد نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر بھی داخل نہیں ہونا یہاں تک کہ اجازت نہ لے لو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا، جب تک اس بیت میں، اس گھر میں کسی کو اگر تم نہیں پاتے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہیں پاتے کسی فرد کو وہاں پر، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو یہ نہ نہیں خیر ہے، نہیں خیر کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو نہیں جانا یہاں تک کہ حتیٰ یؤذن لکم. ہاں، فون، آپ کو فون پہ اجازت مل جائے، آپ کو زبانی اجازت مل جائے، آپ کو پہلے سے اجازت ملی ہوئی ہے، یہ الگ عناوین ہے. لیکن خداوند عالم نے جو قانون بیان کیا وہ یہ کہ آپ نے داخل نہیں ہونا یہاں تک کہ اجازت نہ لے لیں. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے کہ جی واپس پلٹ جاؤ، اجازت نہیں ہے تو فَارْجِعُوا، تو واپس پلٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مطلب اگر کہہ دیا جائے کہ جی ابھی اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے، اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے. گھریلو مسائل میں ہزار معاملات ہوتے ہیں، دخالت کی ضرورت نہیں ہے کہ جی نہیں ہم تو آئے تھے تو ہماری عزت نہیں رکھی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر بغیر ہمانگی کہ تم کسی گھر میں جا رہے ہو اور پہلے سے تم نے نہیں پوچھا اور اگر وہ روک دیتے ہیں تو رک جاؤ. ہوا ازکا لکم، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے. توجہ کیجیے گا. واللہ بما تعملون علیم، اور خداوند عالم تمہارے اعمال سے باخبر ہے کہ تم کس طریقے سے وارد ہوتے ہیں گھروں میں، لوگ تمہارے گھروں میں کیسے آتے ہیں. آج کل جو ہمارے یہاں رواج ہے، میں اس موضوع پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، موضوع بھی آگے میں نے بیان کیا ہے، اس کو بیان کرنا، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کرنا، بس اشارہ کرتا چلوں یہ کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو رواج ہے آج کل دیہاتوں میں، گھروں میں، وہ کیا جی آگے اندر آگے. ایسی قرآن مجید کی واضح آیات ہے، ایک دوسرے کے کمروں میں جانا، ایک دوسرے کے گھروں میں جانا منع کیا گیا ہے. معذرت کے ساتھ اگر میں آپ کو یہاں بیان کروں، اگر باپ نے بیٹے کے گھر جانا ہے تو یہ ضروری ہے، اگر بیٹے نے باپ کے گھر جانا ہے تو یہ ضروری ہے. کسی بھی، ہمارے ہاں یہ ہے کہ لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں اس بات پر، بہنیں، مائیں، جی اب وہ کہتے ہیں ہم کیا کہیں گے تو اگلے ناراض ہو جائیں گے، جی میں کون سا بری نظر سے. اب بری نظر کی بات نہیں ہے، اسلامی کلچر کی بات ہے، اسلامی تمدن اور تہذیب کی بات ہے، ثقافت کی بات ہے. اسلام نے کس طریقے سے کہا ہے کہ کسی گھر داخل ہونا ہے. تو لہٰذا یہ بہرحال یہاں تو ایران میں امام خمینی نے ایک ثقافت کی ایجاد کی اور یہاں پر ایک ثقافت ہو گئی، اور بڑی بعض لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہاں پر یا اللہ کہتے ہیں، یعنی یا اللہ کہہ کے جب اجازت لیتے ہیں، اگلا کہتے ہیں جب بے فرمائید پھر جاتے ہیں، واللہ نہیں جاتے. تو بہرحال ایک یہ کلچر کی جزوی چیزیں ہیں، لیکن کلی طور پر قرآن نے جو اصول دیا ہے وہ یہ کہ کبھی بھی کسی گھر جانا ہو بغیر اجازت کے، بغیر سلام دعا کیے، بغیر سلام کیے بغیر نہیں جانا کسی کے گھر. اور اگر موجود نہ ہو تو انتظار کرنا ہے جب تک اجازت نہ ہو، اجازت مل جائے تو جانا ہے. اور اگر وہ کہہ دے کہ واپس پلٹ جاؤ تو پلٹ جانا ہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری عزت کے لیے، شرافت کے لیے. کئی سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے خداوند عالم نے یہ ہمیں حکم دیا ہے. بہرحال اب یہاں پر انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ. ہاں، اب اگر گھر ایسے ہیں کہ جن میں کوئی رہتا نہیں ہے، خالی گھر ہیں، تو وہاں بغیر اجازت کے چلے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں کوئی ساکن نہیں ہے. البتہ ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے. فیما متاع لکم،
جہاں پر کوئی تمہارا کوئی سامان پڑا ہو، کوئی چیز پڑی ہو، کسی سبب سے کسی ہدف کے تحت تم جا رہے ہو، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور خدا جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم کیا چھپاتے ہو، کیا ظاہر کرتے ہو، تم کیا کر رہے ہو، کس طریقے سے اپنے تم نے معاشرے کو بنایا ہے، کس طریقے سے ان معاملات کو دیکھتے ہو، کسی گھر میں جاتے ہو نہیں جاتے، کیسے جاتے ہو، ان سب چیزوں کو خدا بند عالم بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اگلا عنوان ہے، اسی کے ذیل میں ہونا چاہیے، 4 آیات اکٹھی ہیں۔ قل للمؤمنین، اب رسول اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ مومنین سے کہیں کہ کیا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایک کلی قانون اسلامی معاشرے کے اندر یہ ہے کہ مردوں نے یغضوا من ابصارہم، اب یہ ضروری نہیں ہے یہاں پر یہ صرف مردوں سے ہی مراد ہو، یہاں پر کلی طور پر مومنین سے بات ہو رہی ہے، یعنی کل مومنین سے، کیا کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، من ابصارہم یعنی کچھ، یعنی ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُجُورَكُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، خداوند عالم نے جو انسان کو بنایا ہے، خداوند عالم خوب جانتا ہے جو اس نے جس چیز کو بنایا ہے، یعنی انسان کو اگر بنایا ہے، اسی طریقے سے اگر خداوند عالم نے کچھ قدرتیں دی ہیں، کچھ صلاحیات دی ہیں، خداوند عالم خوب جانتا ہے کہ کیا معاملات ہیں، کیا معاملات نہیں ہیں، تو حکم خداوندی یہی ہے کہ یہی ایسے اس انداز میں اس کام کو انجام دینا ہے۔ آپ ساتھ ہیں، سارے ہمراہ ہیں، یہ آیات کا ترجمہ سن لیا تو میں ذرا اور مباحث کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ یہ کسی کا سید، یہ میوٹ کر دیجیے، آپ کا شور بہت آ رہا ہے۔ ایک فرد ہیں سید محمد کر کے، اگر میوٹ کر دیں گے تو مہربانی ہو جائے گی۔ اچھا جی، استغفر اللہ۔ سید محمد صاحب اگر آپ میوٹ کر دیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ جی کر دیجیے، شکریہ۔ یہاں پر میں نے پہلے بھی عرض کیا، مدنی صورتوں میں جو ایک عنوان بہت مہم ہے وہ اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی معاشرہ، اسلامی معاشرے کے لیے قوانین، اس کو بیان کرتی ہیں مدنی صورتیں۔ اب یہاں پر ایک 2 عناوین ہیں جس کو عموماً ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی فضائل مسائل کے معاملات ہیں، فضائل مسائل کے معاملات نہیں ہیں، یہ بڑا سنجیدہ اور علمی ایک عنوان ہے جس کو میں آج بیان کرنے لگا ہوں، مختصر اشارے کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہ عناوین میں نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے ہمارے پاس، اس کو خود دیکھ لیجیے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے، اس کو انشاءاللہ پھر بعد میں ہم تفصیل سے بیان کر دیں گے، لیکن جو عنوان بیان کرنے لگے اس کو ذرا توجہ کیجیے گا۔ عموماً کیونکہ رسول اکرم کی زندگی میں تو رسول اکرم خود موجود تھے کیونکہ، اور کسی نوعیت کا کوئی عوام کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، تو اس لیے اسلامی تہذیب و تمدن صحیح طریقے سے پروان چڑھا ہے رسول اکرم کی زندگی میں، جو 10 سال کی زندگی رہی ہے، اس میں اگرچہ کچھ مسائل، کچھ مشکلات رہے، لیکن کلی طور پر اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی ثقافت، اسلامی جو معاشرہ ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، اور اسلامی معاشرے کے اندر منافقین بھی پائے جاتے ہیں، مومنین بھی ہوتے ہیں، وہ یہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ، اور جو ایک ارتقائی شکل پانی تھی ایک معاشرے نے، وہ ارتقائی شکل اس نے پانا شروع کر دی، اور ایک اعلیٰ مقام تک، ایک اعلیٰ درجے تک وہ پہنچی ہے۔ بعض افراد نے کسب فیض زیادہ کیا، بعض افراد نے کسب فیض نہیں کر سکے، بعض بالکل نہیں کر سکے، بعض نے کچھ کر لیا، بہرحال ایک صورتحال رہی۔ تو لہٰذا ہم ان 10 سالوں کو ایک اسلامی معاشرے کے ایک حسین دور کہا جا سکتا ہے، کچھ حاشیوں کے ساتھ، جس کا ابھی وقت نہیں ہے ہم بیان کریں۔ لیکن اب یہ توجہ کیجیے گا، اسلامی معاشرے میں، اس سے پہلے ذرا صبر کیجیے، ہم اس کو تھوڑا سا بیان کر لیں، عموماً اس کی ضرورت نہیں ہے آپ سب، لیکن میں اشارہ صرف کر دوں، وہ یہ کہ جب ہم تہذیب اور تمدن کی بات کرتے ہیں، جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اشارہ ہے کہ تینوں الفاظ یہ عربی سے آئے ہیں، اگرچہ بر صغیر میں ہمارے ہاں اس کا پورا ایک الگ سے مفہوم ہے، یورپ کے معاشرے میں، اور یورپ کے معاشرے تو نہ کہوں، یعنی جو کلاسیکل ایجوکیشن جو اب آئی ہے اس کے اندر کلچر لے لیجئے، یا ان عناوین کو اگر لے لیں گے تو اس کی اپنی خاص ڈیفینیشن ہے، اپنی خاص تعریف ہیں جو عموماً بیان کی جاتی ہیں، لیکن بہرحال اسلام نے اس کو الگ انداز میں بیان کیا ہے، یعنی یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے تہذیب اور تمدن کے جو معاملات ہیں وہ، اور جو اسلام نے اس کو بیان کیا ہے، یہ تعریفوں میں بھی کچھ نہ کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اگر مشترکہ عنوان ہم بیان کریں مختصر انداز میں، اگر خلاصہ اس کا بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے، تہذیب جو ہے، وہ تہذیب کا جو معاملہ ہے وہ بالعموم جو ہے وہ ایک تفکراتی معاملہ ہے، وہ ایک یعنی ایک ذہنی معاملہ ہے کہ کسی بھی کلچر کے اندر جو رائج عناوین ہیں، جو رائج فکری انداز میں بالخصوص جو رائج عنوان بیان کیا جاتا ہے وہ ہے عموماً فکری عنوان ہے۔ تمدن جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ اس کی پریکٹیکل شکل ہے، یعنی تہذیب کو آپ لے لیجئے، فرض کیجئے کہ دستور العمل ہے،
ایک خاص دستور العمل ہے، جس دستور العمل کے مطابق اس پورے معاشرے نے زندگی گزارنی ہے۔ تمدن کو اگر آپ لے لیں گے تو تمدن آپ یہ سمجھیں گے اس کی عملی شکل ہے کہ جی اس کو اب کیسے کس طریقے سے انجام دینا ہے۔ اب وہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ تھیوری میں کیا ہے جس نے تمدن نے اس کی شکل اپنانی ہے۔ ثقافت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اپنے ارکان ہیں، جداگانہ زبان ہو گئی، فلانے جی اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، رسم الخط ہو گیا، جو عموماً کلچر کے ذیل میں عموماً ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہ تعریف ہے کہ جو عموماً یونیورسٹیوں میں اور اکیڈمک تعلیم میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن اسلام جب ایک بات کرتا ہے اسلامی معاشرے کی اور بیچ میں تہذیب، تمدن اور ثقافت کی بات آتی ہے تو یہ ایک جداگانہ موضوع ہے، اس کی تعریف ہی الگ ہے، اس کے ابواب بھی الگ ہیں، وہ موضوعات ہی الگ ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی، کیونکہ جب آپ کلاسیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو تہذیب تمدن نے کس دائرے میں گھومنا ہے، اس میں اقتصاد کی جگہ کون سی ہے، اس میں فلانے مذہب کی جگہ کون سی ہے، یہ ایک الگ عناوین آتے ہیں، یہاں پر الگ الگ جگہیں ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر جب اسلامی معاشرے کی یا کسی بھی معاشرے کی تہذیب و تمدن کی بات ہوتی ہے تو مرکزی حالہ اس کا کچھ اور ہوتا ہے، اس کے ارکان اور اس کے ارد گرد میں پائے جانے والی اشیاء الگ ہیں، اور اسی طریقے سے جو جگہیں ہیں وہ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر جو عام طور پر جو تہذیب و تمدن دنیا میں پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر لیڈر کی ایک خاص جگہ ہے اور خاص شرائط ہیں۔ اب یہاں پر امام کا ایک الگ معاملہ ہے پورا، یا اسی طریقے سے عقائد اور مذہب کا یہاں جداگانہ تعریف ہے، شاید بہت چھوٹی تعریف ہے، یہاں پر شاید عقائد اور موضوع ہی الگ ہے۔ تو بہرحال یہ الگ جداگانہ دو امور ہیں جس کو عموماً بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک تفصیلی عنوان ہے، اشارہ صرف کر دوں، جو آج کل ہیومن سائنسز جو دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں ان کے جو مبانی ہیں وہ عموماً جو ہیں وہ تسلیسی ہیں۔ اس کو رہبر معظم نے بھی کئی دفعہ بیان کیا، وہ تسلیسی ہیں۔ اس کو آیت اللہ جوادی عاملی میں بیان کیا ہے، وہ عیسائیوں کے بنائے ہوئے ہیں بالعموم، اور اکثریت ان میں سے ایک جو تعداد ہے وہ جسے کہیں نا وہ غیر دینی ہے، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائنسی بنیاد پہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ خاص خواہشات کی بنیاد پر وہ تقسیم بندی کی گئی ہے۔ خاص اس کا بیک گراؤنڈ تھا جس وجہ سے ان علوم، مثلا اقتصاد کو لے لیجئے، یا آپ سیاست کو لے لیجئے، آپ اجتماعیات کو لے لیجئے، ان جتنے بھی عناوین تقریباً 50 کے قریب علوم ہیں، اینتھروپولوجی ہے یا اس طرح کے علوم ہیں، ان کی جس بنیاد پہ ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے وہ غیر توحیدی ہے۔ رہبر نے جو کلمہ استعمال کیا نا، غیر توحیدی، یعنی علوم ہیں لیکن غیر توحیدی علوم ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر یہ تمام کے تمام جو علوم ہیں، چاہے سیاست ہو، چاہے اقتصاد ہو، چاہے جتنے بھی علوم ہیں، یہ توحیدی علوم ہیں۔ تو علوم ابتدائی موضوعات ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ عنوان بعد میں آتا ہے کہ جی آدم سمتھ نے مثال کے طور پر کیا کہا ہے، یا مثال کے طور پر ویل ڈیوننٹ نے کیا کہا ہے، یا اسی طریقے سے پر ابھی یہ سائنسدانوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی وہ افراد کے جنہوں نے یورپ کے یا امریکہ کے اسلامی معاشرے میں اپنی فکری عنوان کو بیان کیا ہے۔ فرض فرض کیجیے کانٹ ہے یا ہیگل ہے یا برگسا ہے، یہ جو افراد ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ایک دفعہ ہلایا ہے اپنے افکار کے ذریعے سے، اب وہ جیسے بھی ہیں، ان علوم کی بنیاد غیر توحیدی ہے بالعموم، اور یہاں پر جو علوم ہیں ان کی علوم کی بنیاد توحیدی ہے۔ بس یہ ایک ذہن میں فرق رکھیے گا۔ اب یہاں پر تہذیب و تمدن کی بات کر لیجئے تو اسلام کی ڈیفینیشن ہی اور ہے، یہ پتہ ہو، اور ان علوم مثلا کہ سیاست کی بات کر لیجیے تو سیاست کی جو ڈیفینیشن ہے، ارکان ہیں، جو موضوعات ہیں، وہ اکیڈمک ایجوکیشن میں الگ ہیں اور اسلام کے الگ ہیں۔ یہ بس ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر آپ خلفاء کی بات کریں، اب کہ خلافت یہ ہوتی ہے فلانی ہوتی ہے، اب جب اہل سنت منابع سے خلافت کی بات آئے گی وہ چیز ہی اور ہے، اور جو تشیع کے اندر بات آتی ہے وہ چیز ہی اور ہے، جدا ہیں، دو الگ الگ بحثیں ہیں، تو ہم مکس نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں امکان ہے مشترک ہو جائیں لیکن عموماً چیزیں الگ الگ ہیں۔ بس ہمارے دین میں ایک یہ بات بہت مہم ہے جو تمام ہیومن سائنسز کے اندر یہ بات رائج ہے۔ تقریباً 50 کے قریب آج کل علوم ہیں جن کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اسلام کی تعریف الگ ہے اور ان کی تعریف الگ ہے۔ اب کیونکہ توجہ کیجیے گا، اب کیونکہ اہل سنت جو ہے طبقہ ہے وہ بالعموم عمر، ابو بکر، عائشہ اور ادھر سے دین لیتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت جلدی ضم ہو جاتے ہیں ان علوم میں یورپین ممالک کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سیاست کے اندر اگر لے آئیں تو کیوں اتنی آسانی سے میں ذرا اس کا علمی، میں ابھی فضائل مسائل کی بات نہیں ہو رہی، توجہ کیجیے، ابھی علمی جائزہ صرف ہم لے رہے ہیں۔ کیوں اہل سنت کے جتنے مفکرین ہیں، چاہے وہ دینی مفکرین ہوں یا جتنے بھی بے شک وہ ہیومن سائنسز کے مفکرین ہوں، وہ بہت جلدی استعماری نظام کو قبول کر لیتے ہیں؟ اس کی وجہ وہ علمی مصادر ہیں، کیونکہ ان کو ہدایت نہیں ہوئی اس طرح کی۔ لیکن اگر جہان تشیع میں آپ چلے جائیں تو جہان تشیع کے اندر یہ طبقے اپنے نظریاتی اعتبار سے اور علمی اعتبارات سے بھی، چاہے سیاست کا معاملہ ہو کوئی اور معاملہ ہو، یہ جلدی قبول نہیں کرتے۔ اس کے علمی وجوہات ہیں، نہ کہ صرف یہ ہے کہ جناب ہمارے امیر المومنین کو نہیں مانا تو ہم نہیں مانتے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، علمی باتیں ہیں۔ بل اس کو بھی اتنا ہی بیان کر سکتا ہوں۔ تو اس ذیل میں، یہ سارے علوم کی بات ہے، اس ذیل میں جب ہم تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام نے تہذیب و تمدن کی بات الگ انداز میں کی ہوئی ہے، اور اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے عمر ابو بکر سے لے کے معاملے کو بالکل الگ انداز میں بیان کیا ہے، تو وہ بہت جلدی تقلید کر لیتے ہیں غیر اسلامی مباحث کی۔ لیکن ہمارے اندر یہ چیز کیونکہ امیر المومنین اور ادھر سے ہم نے لی ہوئی ہے تو اس لیے ہم بیان نہیں کر پاتے۔ تو
ان مباحث کی وجہ سے امام خمینی مقلد نہیں بن پاتے ریگن کے، یا مثال کے طور پر اس زمانے میں جو بھی صدور تھے، یا جو بھی UN کر لیں، جو بھی کر لیں. اسی طریقے سے آپ کو تشیع کے اندر امام زمان کی غیبت کے بعد سے لے کر اب تک کوئی ایک فرد بھی نہیں ملتا جھکتا ہوا نظام سیاست جو رائج ہے، جو رائج رہا استعماری نظام کا، کہیں جھکتا ہوا نہیں ملتا. اس کی وجہ وہ علمی مصادر اور وہ وجوہات ہیں. ابھی اتنا ہی بات بیان کرنی تھی. انشاءاللہ ایک علم کی تفصیلی بحث، ابھی تفسیر کے درس میں تو یہ بیان نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر اگر ہم تہذیب اور تمدن اور ثقافت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا عنوان ابھی میں بیان کروں گا، کیونکہ اس کی تو بہت زیادہ عناوین ہے، تقریباً جو میں نے فہرست بنائی 20 عناوین ہیں. لیکن اگر صرف ایک عنوان کو ہم بیان کریں وہ یہ کہ تہذیب اور اسلامی تہذیب اور تمدن کے مصادر کیا ہیں، اسلامی تہذیب اور تمدن کے ذرائع کیا ہیں، اسلامی تہذیب اور تمدن پنپنا کہاں سے، پھوٹنا کہاں سے ہے. یہ عنوان ہے. اب اگر اسلامی تہذیب و تمدن عمر، ابو بکر اور عثمان اور اس طبقے سے پھوٹنا ہے تو ہم بہت بڑی غلطی میں ہیں. اصلاً یعنی اسلامی تہذیب و تمدن کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ قرآن مجید نے کھینچا ہے، اور اس کی جو وضاحت بیان کی ہے وہ اہل بیت نے بیان کی ہے. اب اہل بیت کو اگر آپ رکھ دیں سائڈ پر، اس کے علاوہ اب اسلامی تہذیب و تمدن کی جتنی بھی مثالیں دیں، معذرت کے ساتھ میں نماز لے آئیں، روزہ لے آئیں، یہ کوئی مجلس کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذرا علمی بات ہو رہی ہے، دقت سے سنیے گا. اب حج لے آئیں، زکوٰۃ لے آئیں، یہ تمام کا تمام جو موضوع ہے یہ تہذیب و تمدن میں نہیں آتا. یہ ثقافت کے کسی ایک ذیل میں آ جائے گا لیکن تہذیب و تمدن میں نہیں آتا. لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی معاشرے کی تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہیں، اسلامی معاشرے کی جب ہم عروج کی بات کرتے ہیں یا اس کی اکائیوں کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے ہمارے پیش نظر، قرآنی پیش نظر میں ضروری ہے کہ اس کے درمیان میں امام کا تصور ہو، اور امام کے ذیل میں ہی یہ سب چیزیں ڈیفائن ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ ڈیفائن نہیں ہو سکتی. میں نے خود تھوڑی بتانا ہے اسلامی تہذیب، مثال کے طور پر ابو بکر نے آ کے بتانا ہے اسلامی تہذیب و تمدن کیا ہوا، کہاں، مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مطلب کیا، میں کیا ابھی عرض کروں کہ بہرحال چھوڑے تمثیلوں کو. ان کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ شرائط نہیں ہے، وہ ضوابط نہیں ہے، وہ قوانین نہیں ہے، ان کے پاس ان کی یہ جگہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی تہذیب و تمدن کو بیان کر سکے، کہ جو اپنی ہی چھوٹی سی چار دیواری کو نہیں سنبھال پا رہے. تو لہٰذا اب یہاں پر جو بات کریں گے ہم وہ یہ کریں گے کہ اب فرض کیجئے کہ ہاں میں اس کو ایک اور عنوان بیان کرتا ہوں. اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم سے جو صادر ہوا ہے، جو قرآن سے صادر ہوا ہے، وہ کیا ہے، وہ مہم ہے. سب سے پہلے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لیجئے گا، ان سے صادر کیا ہوا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے اسلامی تہذیب و تمدن پروان چڑھنا ہے کہ رسول اکرم نے کیا فرمایا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، عنوان کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کا. اب فرض کیجئے کہ یہیں سے ہی اختلاف ہو جاتا ہے جہان تشیع کے اندر، جہان تسنن کے اندر. اس کی ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بیان، بلکہ میں لایا ہوں اس کو آج دکھانے کے لیے آپ کو. ایک منٹ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، تھوڑا یہ اس کو مجلس کے عنوان سے نہ لیجیے گا، اس کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا ایک علمی ہی عنوان دیجیے گا اس کا. اصول کافی میں امیر المومنین سے ایک حدیث ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے، اس کا ایک خلاصہ سا میں یہاں ضرور بیان کروں گا. توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ توجہ ہو جائے. دیکھیے گا تفصیل میرے خیال سے آج شاید ختم نہ کروں، میرا دل تھا آج میں ختم کر دوں لیکن شاید نہ کر پاؤں اس کی اہمیت کے پیش نظر. سلیم بن قیس ہلالی بڑے معروف امیر المومنین کے صحابی ہیں، ہمارے ہاں ان کا ایک اچھا خاصا درجہ ہے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے مصائب کی روایات اور یہ ساری روایات، اور بالخصوص یہ جو ثقیفہ ہوا اور یہ تمام کی تمام روایات انہی سے ہی مروی ہیں. بہرحال یہ سلیم بن قیس ہلالی بیان کرتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین، میں پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ابن ابراہیم ابن ہاشم ان ابیہ ان حماد ابن عیسیٰ ان ابراہیم ابن عمر یمانی ان ابان ابن ابی عیاش ان سلیم ابن ہلالی، سلیم ابن قیس ہلالی وہ یہ کہتے ہیں کہ قال، بس ایک دفعہ سوال دیکھ لیجیے پھر تفصیل اس کی بعد میں دیکھتے ہیں. دیکھیں قال، وہ کہتے ہیں کہ قلت لامیر المؤمنین، ایک دن میں امیر المؤمنین سے میں نے کہا کہ انی سمعت من سلمان والمقداد وابی ذر شیئا من تفسیر القرآن والاحادیث عن النبی غیر ما فی ایدی الناس. توجہ کیجیے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امیر المؤمنین سے پوچھا، امیر المؤمنین کیا بات ہے کہ انی سمعت، میں سنتا ہوں حضرت سلمان سے کچھ باتیں، حضرت مقداد سے کچھ باتیں، حضرت ابو ذر سے کچھ باتیں، کچھ ایسی سنتا ہوں تفسیر قرآن کے بارے میں. توجہ کیجیے گا، یعنی اسلامی جب تہذیب کی بات ہونی ہے، تمدن کی بات ہونی ہے، تو اس کے کچھ منابع اور ذرائع ہیں، وہ منابع اور ذرائع اصلاً جدا گانا ہے. توجہ کیجیے گا، اس روایت سے آپ ثابت ہوگا، آپ کو سمجھ میں آئے گی. دیکھیں من تفسیر قرآن کے موضوعات میں، احادیث عن النبی، نبی کی احادیث سے متعلق، ان تینوں سے میں کچھ ایسی باتیں سنتا ہوں غیر ما فی ایدی الناس، جو لوگوں کی باتیں ہیں ان سے الگ ان کے پاس باتیں ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ان تینوں سے باتیں سنتا ہوں الگ ہوتی ہیں، جو لوگوں کے پاس ہے وہ الگ موضوع ہے. یہ کیا بات ہے؟ قد سمعت من کا تصدیق ما سمعت منہم، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں، کہتا ہوں کہ ابو ذر نے ایسا فرمایا، آپ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں.
ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أنتم تخالفونهم فيها. اور لوگوں کے پاس جب جاتا ہوں، فلانے میں بھی نام نہیں لوں گا میں، بلکہ کیوں نہیں نام لوں گا، میں نام لوں گا. عائشہ کے پاس جاتا ہوں، عمر کے پاس جاتا ہوں، فلانے کے پاس جاتا ہوں، تو ان کے پاس جب باتیں سنتا ہوں، دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حکومت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تفسیر کے بارے میں بات سنتا ہوں، حدیث کے بارے میں، رسول اکرم کے بارے میں ان سے پوچھتا ہوں، یا گپ شپ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ان کی باتیں ہی اور ہوتی ہیں، ان تین کی باتیں ہی اور ہوتی ہیں. اور جب میں آپ کے پاس آ کے تصدیق کرتا ہوں تو آپ ابو ذر، سلمان اور مقداد جو باتیں کر رہے ہیں تفسیر قرآن اور رسول اکرم جو بیان کیا اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں. تزعمون، کیا آپ گمان کرتے ہیں؟ حضرت سلیم بن قیس امام علی سے پوچھ رہے ہیں، تزعمون ان ذالک کلہ باطل، کیا ایسا ہے آپ گمان تو نہیں کرتے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں سب کا سب باطل ہے؟ یعنی ان تینوں نے جو بیان کیا ہے یا ان کے قریبیوں نے جو بیان کیا ہے یہ کچھ اور ہے، اور وہ جو بیان کریں وہ کچھ اور ہے. اب آیا اب یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ جو انہوں نے بیان کیا وہ سب کا سب باطل ہے؟ واقعاً ایسا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے، آگے توجہ کریں. فتر الناس، افطر الناس یعنی افطرا سے ہے، افطر الناس یکذبون علی رسول اللہ، کیا ایسا ممکن ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہوں رسول اکرم پر، متعمدین جان بوجھ کر، یفسرون القرآن بآرائہم، وہ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں. اب امیر المؤمنین نے اب جواب آ رہا ہے، امی قالا، تو یہ اب خود راوی یہ کہتا ہے کہ فاقبل علی، امیر المؤمنین نے میری طرف توجہ کی، یعنی پوری توجہ کی، کامل توجہ میری طرف کی. حضرت کون بیان کر رہے ہیں؟ سلیم ابن قیس ہلالی بیان کر رہے ہیں. قد سألت فافهم الجواب، سوال کر لیا، مکمل بات پوچھ لی، اب توجہ کر، اب جواب کی طرف غور کر. سوال تو پوچھ لیا نا، اب جواب سن. یعنی یہ یوں ہے، یعنی سوال کر لیا، سوال کیونکہ سوال بہت مہم ہے، اب جواب کی طرف توجہ کر. جواب دینے لگا ہوں وہ ایک گہرا جواب ہے، وہ اہم جواب ہے، اس کی طرف اب توجہ کرو. یہ اس کا سوال، اب آگے امیر المؤمنین کا جواب. اب توجہ کیجئے گا. یعنی یہیں سے ہم سمجھیں گے اسلامی تہذیب نے اور اسلامی ثقافت نے اور اسلامی اصولوں نے اگر پنپنا ہے تو قرآن مجید سے ہم نے اخذ کرنا ہے، اور دینے والے ہمارے پاس یہی کچھ لوگ ہیں. اب معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ ایک بندہ پوچھ رہا ہے امیر المومنین سے، امیر المومنین جو یہ بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، جو یہ بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. اب یہ معذرت کے ساتھ یہاں پر خلافت کی بات نہیں ہو رہی، تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، خلافت کی بات یہاں نہیں ہو رہی، کہیں بات بھی نہیں خلافت کی ہوئی. یہاں پر تفسیر قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور تفسیر قرآن کا معنی یہاں جو معنی ہے وہ قرآن کائنات کو کھولتا ہے. یہاں نظام خلقت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر پوری کائنات میں علمی نظام کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف باتیں حدیث اور معذرت کے ساتھ حدیثوں کو ہم سمجھتے ہیں، حدیث یہ ہوتی ہے جب نماز کیسے پڑھنی ہے، جھکنا کیسے، اٹھنا کیسے، پاؤں بیت الخلاء میں کیسے ڈالنا، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. احادیث کے اندر آپ جائیں تو کائنات کی تشریح کی ہے ان احادیث کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی تشریح کی ہے، کائنات کو کھولا ہے، اس کے مقصد کو کھولا ہے، بشر کو کھولا ہے، بشر کی ضرورت کو کھولا ہے، معاشروں کو کھولا ہے، معاشرے کی کیا ضرورت ہے وہ کھولا ہے، اقتصادی نظام کو کھولا ہے، سیاسی نظام کو کھولا ہے. تو رسول اللہ کی حدیثیں ایسی ہیں. اب کیا آیا وہ قلب صحابہ میں تمام افراد کا دل ایسا تھا کہ وہ ان بڑے بڑے مباحث کو سمجھ جائیں اور پھر آگے بیان کریں؟ تو یہ اس موضوع کی بات ہے. ابھی خلافت کی بات ہی نہیں ہے، ورنہ آ جاتا ہے یہاں پر خلافت کی بات ہو رہی ہے. جناب قرآن سے کوئی بات نہیں ہے یہاں پر. یہاں علمی موضوعات کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر تفسیر قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہاں کائنات کے نظام کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو یہ تین بیان کرتے ہیں وہ تو چیز ہو رہا ہے، جو وہ بیان کرتے ہیں وہ تو چیز ہو رہا ہے. کیا اختلاف ہے؟ کیا یہ لوگ رسول پر جھوٹ بولتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ سوال کر لیا، اب سنو، آگے چلیے. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، میرے خیال سے میں اگلی دفعہ اس کو کروں گا، تھوڑا سا سن لیجئے. ان فی ایدی الناس، اب ذرا توجہ سنیے گا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں ان فی ایدی الناس حقا و باطلا، لوگوں کے پاس حق اور باطل مکس ہے، وصدقا و کذبا، سچ اور جھوٹ مکس ہے، وناسخا و منسوخا، یعنی ایک حکم آیا اور اس کو حکم ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ. تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. ناسخ اور منسوخ ان کے پاس مکس ہے، عام اور خاص ان کے پاس مکس ہے، محکم اور متشابہ ان کے پاس مکس ہے، حفظا و وہما، کچھ چیزیں ان کو یاد ہے، کچھ ان کا گمان ہے، یہ سب ان کے پاس مکس ہے لوگوں کے پاس. فقد کذب علی رسول اللہ، اور وہ ساتھ رسول اکرم پر جھوٹ بھی باندھتے ہیں. علی عہد، اسی زمانے میں جھوٹ باندھ، رسول اکرم کے زمانے میں بھی ایک لوگوں کی تعداد تھی جو رسول اکرم پر جھوٹ باندھا کرتی تھی. حتیٰ یہاں تک کہ قام خطیبا، رسول اکرم کو خطاب کرنا پڑا، رسول اکرم کو آ کے ممبر پر کہنا پڑا. فقال، رسول اکرم کہا ایھا الناس، اے لوگو، دیکھ رہے ہوں گے نا یہ اسکرین شیئر ہوگی یقیناً. ایھا الناس، اے لوگو، قد کثرت علی الکذابہ، میرے بارے میں بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے.
مجھ سے، میری آراء سے متعلق، میری اقوال سے متعلق، میری ہر چیز کے متعلق بہت زیادہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا انہوں نے. فمن، تو لہٰذا سن لو، فمن کذب علیہ، جو مجھ پر متعمدن، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا، فلیأتو مقعدہ فی النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ثم کذب علیہ من بعد، اب امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، تو رسول اکرم کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جھوٹ کا جاری رہا. اب اسلامی تہذیب و تمدن کی بات ہونے لگی ہے نا. اسلامی تہذیب و تمدن نے معذرت کے ساتھ، کیونکہ حکومت ان کے پاس رہی ہے، وہ جناب ایران فتح ہو رہا ہے، ادھر سوریہ فتح ہو رہا ہے، شام فتح ہو رہا ہے، مصر فتح ہو رہا ہے، یہ فتح ہو رہا ہے، خالد بن ولید اسلام کا نمائندہ بنا ہوا ہے، سعد بن ابی وقاص اسلام کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں. حالانکہ اہل سنت کی کتابوں میں اگر جا کے پڑھتے ہیں تو جو انہوں نے مثبت باتیں بیان کی ہیں اور اس سے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہے. دیکھیں یہاں کیا کہا امیر المومنین، حقاً و باطلاً، وہ ٹھیک بھی ہے وہ غلط بھی ہے. لہذا خالد بن ولید اگر اسلامی کلچر کو بیان کرتا ہے تو وہ حق اور باطل مکس بیان کرتا ہے. وہ اگر سعد بن وقاص جا کے بیان کرتا ہے یا امیر شام بیان کرتا ہے تو 4 باتیں ٹھیک ہے اور 1000 باتیں غلط ہیں. لہذا اسلامی تہذیب اور معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو ان اشخاص سے، ان کی کردار سے یا ان سے اصلا لینا ممکن نہیں ہے. نہ کہ کوئی ہمیں کوئی مسئلہ ہے ان سے، کیونکہ یہ ہیں ایسے. آگے امیر المومنین وجہ بتا رہے ہیں، پوری بڑی تفصیلی روایت ہے، انشاءاللہ پڑھتے ہیں. دیکھیں، فمن کذب، یہ ہم نے پڑھ لیا، وانما آتاکم الحدیث من یہ توجہ کیجیے گا. اب امیر المومنین بیان کریں، وانما آتاکم، جب حدیث تمہیں پہنچتی ہے، جب تمہیں کوئی بات پہنچتی ہے، جب بھی کوئی کسی نوعیت کی بات، قرآن کی بات، تفسیر قرآن، حدیث سے متعلق جب بھی تم تک کوئی بات پہنچتی ہے، من اربعۃ لیس لهم خامس، 4 طرح کے لوگ ہیں جو ان چیزوں، ان مباحث کو بیان کرتے ہیں. 5ویں قسم نہیں ہے. 4 اقسام ہیں لوگوں کی اس کو بیان کرنے والوں کی، 5ویں کوئی قسم نہیں ہے. 4 طرح کے لوگ ہیں جو اس کو بیان کرتے ہیں. اب امیر المومنین کیا کریں گے، ایک ایک کو بیان کریں گے. پہلی طرح کا ایسے لوگ ہیں، وہ اس طرح بیان کرتے ہیں. دوسری طرح کے ایسے لوگ ہیں، تیسری طرح کے ایسے لوگ ہیں، اور چوتھی طرح کے ایسے لوگ ہیں. پھر امیر المومنین اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میرا کیا معاملہ ہے، میں نے کیسے دین کو لیا ہے، میں نے کیسے کائنات کو سمجھا ہے، میرا کیا عنوان ہے، اور اس کو پھر امیر المومنین تفصیل سے آگے بیان کرتے ہیں. وہ پھر ایک لمبی بڑی بہت خوبصورت روایت ہے. اس کے بعد پھر یہ سلیم بن قیس کہتا ہے کہ میں نے اس روایت کو امیر المومنین کی وفات کے بعد حسنین شریفین سے دوبارہ پوچھا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں امیر المومنین کے پاس آیا تو میں نے پوچھا تھا. انہوں دونوں نے گواہی دی اور کہا کہ بالکل یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے، تم آئے تھے، تم نے ایسے پوچھا تھا. پھر کہا کہ مجھے امیر المومنین نے کہا تھا کہ میرے نواسے کو سلام عرض کرنا، اور یہ روایت اس کو بھی سنا دینا. پھر میں جو ہے وہ امام محمد باقر بہت چھوٹے تھے، امام زین العابدین بہت چھوٹے تھے، ان کو میں نے یہ بیان کیا، انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ بلکہ خلاصہ یہ کہ چلتا چلتا روایت کا سلسلہ جو ہے نا وہ امام زمان تک جاتا ہے. بہت خوبصورت روایت ہے. اس کے اندر امیر المومنین نے بیان کیا ہے کہ لوگ جب دین کو بیان کرتے ہیں تو 4 طرح کے لوگ ہیں. اب وہ جب بیان کرتے ہیں نا تو اسی سے، کیونکہ یہ بنیادی ترین افراد ہیں جنہوں نے دین بیان کیا ہے، اسی سے ہی اسلامی تہذیب و تمدن بنتا ہے. اب اس میں کیا مہم ہے، کیا مہم نہیں ہے، کیا اہمیت دینی ہے، کس چیز کو اہمیت نہیں دینی، کس پر زور دینا ہے، اس کا ڈھانچہ کیسے بننا ہے، یہیں سے اسلامی تہذیب و تمدن کی ابتدا ہوتی ہے. اب اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جو امیر المومنین نے کہا ہے کہ انہوں نے دین کو اس طرح لیا ہے، مثال کے طور پر امیر المومنین نے کہا کہ ان کو آدھی بات کا پتہ ہے، آدھی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ ہیں جو منافق ہیں، بعض لوگ ہیں جو رسول پر جھوٹ بولا ہے، بعض لوگ ہیں سچے ہیں لیکن جاہل ہیں. لہذا اب وہ اگر بیان کریں گے تو ان کو تو خود معلوم نہیں انہوں نے بیان کیا کرنا ہے، اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑے ہیں. وہ تفصیل ہے انشاءاللہ میں اگلے درس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو میں بیان کروں. اگرچہ میرا دل تھا کہ یہ حدیث میں آج مکمل کر لوں، لیکن میں مکمل شاید نہیں کر پاؤں گا. تو آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب فضل العلم کے اندر اختلاف حدیث ایک عنوان ہے، اس کے اندر امیر المومنین کی یہ روایت انشاءاللہ